سارے ہی مذہب فطرت کے قریب ہوتے ہیں جو بھی اسلامی مذہب ہے. اچھا یہ 7 نمبر ہے، یہ ابن سودکین کی شرح ہے اس کتاب میں سے. چونکہ پانی اس قدر شفاف ہوتا ہے کہ اس میں موجود ہر شے نظر آتی ہے. کشف، پیورٹی، آگے سمجھ لیں کہ ایک ایسی شفاف چیز ہے کہ آپ پہ حقائق کھل جاتے ہیں ہر چیز. جبکہ دودھ سے مکھن نکالنے کے لیے محنت کی جاتی ہے. دودھ کا مطلب ہے آگے چلو پھر محنت کرو، مجاہدے کرو، تاں اس رزلٹ نکلے گا نا. اسی طرح علم بھی غور و فکر، عمل اور اخلاص کا متقاضی ہے. علم ایسے نہیں آتا، کشف سے آپ کو ڈائریکٹ وہ چیز اللہ بتا دے تو بس کوئی محنت نہیں کی آپ نے. علم میں اس نے آپ کو بتایا، پھر تسی غور و فکر کیتا، 100 چیزیں ملائی، اصطلاحات بنائی، اتنا علم جو جمع کیا تو محنت تو کی. یہ وہی ہے کہ جیسے دودھ سے مکھن نکالا ہے. اب اس میں سپیریئر چیز یعنی پانی ہوا. پانی سپیریئر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا میں نے دودھ سے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، پانی سے ہر چیز کو تخلیق کیا نا. تو یعنی جس کو پانی پلا دیا جائے گا اس کی تو ایسی ہو جائے گی، اس کی مطلب بالکل ہر چیز. یہ دیکھیں نا پیچھے پانی کی بوتل پڑی ہے، بوتل بھی شفاف ہے، پانی بھی شفاف ہے، ہمیں پار بھی نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. دودھ ہو تو ہمیں نہیں نظر آئے گا. اور پھر شیخ نے جو مثال دی کہ دودھ کو مکھن بھی نکالنا پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی محنت جو علم کے لیے کرنی پڑتی ہے. کیونکہ علم میں کسبی بھی آ جاتا ہے، وابی بھی آ جاتا ہے، اور وابی کے بیان کے لیے بھی آپ کو پھر کسبی ساری چیزیں چاہیے، تقاضے. تو جب آپ کو براہ راست چیز مل جائے اور وہ آپ آگے بتا دیں بغیر کسی اس کے، تو آپ بتا تو سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کیا تاکہ اس کے ساتھ عمل، آزمائش اور اختیار ہو، جو کہ دودھ سے مکھن نکالنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ نا اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں آگے پھر آگے آپ کی وہ چونکہ دنیا دار آزمائش ہے تو وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. بات کی تھی نا کہ فطرت کے ساتھ ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دودھ سلیکٹ کیا تھا وہ فطرت کے قریب اس لیے تھا کہ ہم عام بندے بھی محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو کسبی علم بھی دے دیتا ہے، وفابی علم بھی دے دیتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے. یعنی فطرت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت یہی ہے کہ وہ آپ کو خود بیٹھے بٹھائے ہر چیز نہیں دیتا، محنت کرو تو اتنا. اللہ دنیا میں بنایا اسی لیے نا، اسباب سے ہر چیز ملتی ہے. تو دودھ سے اگر آپ نے لینا ہے تو پھر محنت ہے، اور پانی والا لینا ہے تو پھر ڈائریکٹ ہے. نہیں بڑے بھلے ہیں نا، کیوں نہیں نظر ہے. فتوحات میں 4 چیزوں کا ذکر کیا تفصیل سے ہے، ابھی اس جگہ پہ میں نے ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جو نہیں ہے اس میں. اچھا یہ وہ نیچے حدیث بھی وہ آ گئی ہے نا، وہ فطرت والی جو آپ کہہ رہی تھی. فتوحات مکیہ میں شیخ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے خیال میں معراج کا ہی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں ہے وہ ہوا میں جا رہے تھے اور براق پہ جا رہے تھے، تو آپ کو پیاس لگی تو جبریل علیہ السلام آپ کے لیے 2 لے کر آئے پیالے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی. اور یہ اس وقت کہہ رہی ہیں، شیخ کہتے ہیں یہ اس وقت جب شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مکہ کا واقعہ ہے. کہ جی پھر دونوں پیش کیے تو آپ نے دودھ لیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نے فطرت کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی اس کا حصہ دے گا. پھر کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دودھ دیکھتے خواب میں تو اس کو علم سے اس کی تعبیر کرتے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. حدیث یہ ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میرے سامنے دودھ لایا گیا، میں نے وہ پیا، حتیٰ کہ وہ میرے انگلیوں سے جو نہیں ہے وہ ادھر سے نکلا پوروں سے، اور پھر جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا. تو سب نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعویل کی، تو فرمایا کہ علم ہے. اب جو شیخ نے اس کے تفصیل بتا دی کہ جی علم کے بعد علم دودھ ہے، دودھ سے مکھن نکالنا، اور یہ اگلے مراحل جو نہیں ہیں سارے یہ بھی بڑے ضروری ہیں. تو اس سینس میں پھر شیخ نے کہا کہ جی اگر مجھے پانی پیش کیا جاتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پیش کیا گیا، ہاں اگر مجھے، کیونکہ وہ 2 اس وجہ سے پیش کی گئی نا کیونکہ آپ کی اتباع میں ہے نا. اگر اتباع میں نہیں ہوتے نا تو پھر کچھ اور بھی پیش کیا جا سکتا تھا. راستے محمدی کی وجہ سے وہی سیم 2 چیزیں پیش کی گئی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ کا، حالانکہ ابھی شیخ نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو آپ کو وہ رتبہ نہیں ملا تھا، وہ تو بعد میں ملا ہے. وہ تو فاس میں میرے خیال میں 595 ہجری میں شاید ملا تھا آپ کو، کہ جس میں وہ بات مور لگ گئی تھی خاتمیت والی. نہیں وہ تو مکہ میں دیکھا تھا نا، اس سے پہلے مکہ تو 600 میں پہنچے تھے نا 599، اس سے پہلے 5 سال پہلے ایک اور آپ نے بہت بڑا کشف دیکھا تھا، تمام انبیاء بھی دیکھے تھے اور سب کچھ، اس میں آپ کو جو نہیں آپ کے مقام کے والے سے بتایا گیا تھا.
اچھا تو یہ وہ ہے. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں جی بے شک وراثت تمکین کا خلاصہ اس کے اس قول میں ہے. اب دیکھیں نا وراثت کے ذکر کر دیے نا, کون ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اسی وراثت سے شیخ کو بھی وراثت ملی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت ملی ہے تو آپ کے لیے اگر یہ خاص چیز ہے کہ رحمۃ للعالمین ہے تو شیخ کو بھی پھر اسی وراثت میں سے ہی ملی ہے. ابھی متمکن ہو جانا کسی چیز کے اوپر, ہاں ٹھہر جانا, مطلب اس کے اوپر وہ آپ کا آپ کے تحت ہو جائے, آپ اس پہ غلبہ ہو جائے, آپ آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکیں. متمکن ہو گئے کسی مقام پہ آپ, یعنی آپ کسی مقام پہ متمکن ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک چیز عام سی چیز ہے. دور سے بند دیکھے کہ یار اتنا بڑا مقام ہے, یہ اس پہ متمکن ہے, وہ مقام کو کنٹرول کر رہے ہیں, اتنا وہ پاورفل ہو گیا. وراثت تمکین, تمکین والی وراثت کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, اتھارٹی کے معنوں میں آئے گا. یہ عام وراثت نہیں ہے چھوٹی موٹی. چھوٹی موٹی وراثت تو یہ ہے کہ بندہ اس پہ خود ہی پکا نہیں ہے تو آگے کس کو پکا کرے گا. تو یہ پکی ہے اس کے, یعنی کہ جس کو اتھارٹی دے دیجیے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر یہ مشروب شہد ہوتا, اب یہ دیکھیں نا شہد کے بارے میں کیا کہا ہے, اگر پانی کا بھی بتا دیا, شہد کا بھی بتا دیا, شراب کا بھی بتا دیا اور دودھ کا بھی, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس جگہ پہ. اگر یہ مشروب شہد ہوتا تو کوئی شریعت کی پیروی نہ کرتا. اس مخفی راز کی بدولت جو شہد کی مکھی میں ہے اور اسی میں قلوب کی ہلاکت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی ہے, ڈائریکٹ مل گیا ان کو, شاید ہی مکھی کو اللہ سے ڈائریکٹ ملا ہے نا. 5 نمبر تے لکھا ہوا ہے کہ کی راز ہے, نیچے لکھا ہوا ہے رب نے شاید مکھی پر وحی کی, اگر لوگوں پر براہ راست وحی ہوتی تو شریعت کی دعا کم کرتا. رسالت کا مقصد فوت ہو جانا تھا نا. شہد کا مطلب ہے رسالت کا مقصد ختم. اس وجہ سے سب پہ نہیں ہوتا, کسی کسی پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, ساری چیزیں ہیں, چاروں ہی مشروب ہوتے ہیں, پیتے ہیں لوگ. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی بھی نہیں پیتا. شیخ صرف اپنا بتا رہے ہیں. اچھا ابھی اس میں دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے جی. اچھا انہوں نے بھی وہی ذکر کیا کہ جی اگر یہ مشروب شہد ہوتا, شہد کا مطلب ہے کہ اگر ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہی تعلق ہوتا تو پھر تو رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر بھیجے کیوں جا رہے ہیں, ہر بندے ڈائریکٹ اپنا معاملہ ٹھیک چلا رہا ہے. تو وہ انہوں نے اسی کی وہ کی ہے کہ جی فیوہا الی امت ہی فیسبقونہ بالشریعہ, کہ اگر امت کو ڈائریکٹ ہی سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیتا تو پھر شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیتی, ہاں جی اللہ جی 10 اگلا کے کام کریے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ویسے ہی تھا کہ جیسے جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشف سے جو نہیں ہے وہ پہلے سے ہی پڑھ کے بتا دیتے تھے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ, کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں. یعنی آپ کو پتہ ہے, پتہ تو چل گیا, کل پہ منکشف ہو گیا, لیکن جلدی نہ کریں کہ جب تک کہ آپ کو اس کی پراپر طریقے سے وحی نہ کر دی جائے. کیونکہ جو پراپر وحی کا طریقہ ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور جو کشف کا طریقہ ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کے اوپر شیخ نے نا فتوحات میں بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور دونوں کا فرق بھی بتایا ہے. اور جو لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے نا اور دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں تو وہ پھر اس میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب وہ ایک کو اٹھا کے دوسرے کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح مطلب وہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا, کچھ اور مطلب ہوتی اور چیز ہے لیکن اس کا اطلاق کسی اور پہ کر رہے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. تو یہ خیر اس کی طرف ذکر ہے کہ اگر یہ شہد والا ہوتا تو پھر آپ کے اوپر ڈائریکٹ ہی الہام ہوتا, وہی ہوتی جو بھی ہوتا. اچھا جی آگے کیا ہے. سالک کہتا ہے پھر میں نے ہوا سے وادی مقدس کو دیکھا. اچھا جی ہوا سے اب اس میں کیا مراد ہے, ٹھہرے میں دیکھتا ہوں اس میں کچھ لکھا ہوا. اشرفہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے دیکھنا کسی چیز کو عربی میں. ہاں ہاں علی مقام, شرف والا مقام. ہاں اشرف تو ہے نا, میں نے اوپر سے دیکھا. من الہوا بھی کہہ دیا یعنی ہوا میں سے. الوادی المقدس, مقدس وادی کو. اب اس میں کوئی کسی نے یہاں پر شعر کی کوئی نہیں کی ہوئی کہ مقدس وادی سے کیا مراد ہے. اچھا ٹھیک ہے, مقدس وادی سے مراد پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہے نا. وہ اس کا 12 نمبر اشیاء لکھا ہوا ہے نا عربی والا, اس کو دیکھتے ہیں نا, وہ جو آیت تھی. ہاں جی انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. حضرت موسیٰ سے جو کہا گیا
کہ میں ہی تیرا رب ہوں, جوتے اتار دے, یعنی منزل پہ تو پہنچ گیا ہے. تو یہ وہی والا ہے کہ بندہ جہاز سے جائے تو نیچے دیکھے ہوں میں لینڈنگ کرنے والا ہے تو میں جگہ تے پہنچ گیا. فقال علی الرسول اخلعنا علیک ولا تیس, تو مجھے اس پیغمبر یعنی کہ جو بھی فرشتہ تھا یا جو بھی وہ روحانی ہستی جو میرے ساتھ مجھے لے کے چل رہی تھی یا جس نے میرا قلب صاف کیا, ساری چیزیں کی, اس نے کہا کہ جی اب تو پہنچ گیا ہے, اپنے جوتے اتار دے اور مایوس مت ہو. کہتے ہیں جی میں خلا تو میں نے اتار دیے اور پھر میں نے فل بدی, اچھا پھر اس پیغمبر نے فل بدی یہ اشعار کہے جو میں نے سنے. اب یہ پیغمبر کون سے والا ہے یہ نہیں پتا, پیغمبر وہی ہے نا, وہ جو بندہ جس نے قلب صاف کیا. لیکن اس کو بھی کلیئر نہیں کیا انہوں نے کون سے والا ہے. نہیں, پیغمبر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو بندہ گائیڈ ہے جو شیخ کوئی چلا رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے نا. اچھا جی آگے اب یہ اشعار پڑھتے ہیں. نہیں میں ہی پڑھتا ہوں, تیرے سے نہیں پڑھے جائیں گے. عربی چ لکھا ہے جناب, خلا تو نالی بے وادی الاولا, میں نے ایک عالی مقام وادی میں اپنے جوتے اتار دیے. وجہ تو بالبائے لمی آدی, اور با کے ساتھ اپنے مقررہ وقت کے پاس پہنچا, یا میرا جو عہد تھا یا جو وعدہ تھا کہ اس ٹائم پہ میں ادھر پہنچوں گا تو میں با کے ساتھ پہنچا. با سے مراد ہے باللہ, اللہ کے ساتھ. بعض باللہ جو نہیں, اللہ کے ساتھ, مقام عبودیت یعنی کہ اللہ کے ساتھ. با اگر باللہ نہ ہو اور وہ کوئی کہے کہ میں اپنے نفس سے پہنچا, خود سے پہنچا, تو خود کی نفی ہے, یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ادھر تک پہنچا ہوں. یہاں پر کہتے ہیں کہ جی بالبا یعنی باللہ تعالیٰ. اور ابن صدقین کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے نزدیک با جو نہیں ہے وہ مقام عبودیت ہے, اور با جو نہیں ہے وہ مرتبہ ثانیہ ہے. اس طرح کے کتاب البا بھی شیخ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تو وہ. اچھا کہتے ہیں جی, اور میں زال سے ایسا گم ہوا, سعد کو چھوڑ کے زال میں گم ہو گیا کہ نہ مجھے پیاس رہی اور نہ میں سیر ہوا. اب زال جو نہیں ہے وہ ذات ہے اور سعاد جو نہیں ہے وہ صفات ہے. تو یہاں پر انہوں نے بھی وہی ذکر کیا ہے, یعنی کہ ذات میں ایسا گم ہو گیا کہ مجھے صفات کی کوئی پرواہ نہ رہی. اور اس ادھر کانسیپٹ کی لیا کہ نہ پیاس رہی اور نہ ہی سیر. حیرانگی کا کانسیپٹ ہے نا, جب بندے کو نہ پیاس ہے نہ وہ سیر, کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آواز بھاگتا ہوا بڑا نا. حیرانگی کا ذات کے اندر ہوا ہے, ہاں تو حیرانگی ہوگی نا, اور ادھر کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ ذات کا ادراک کر کے سمجھ رہا ہوگا, حیرانگی والی بات ہے نا. اچھا جی آگے کہتے ہیں, اب وصف میں نہ تو میں ہنستا ہوں اور نہ ہی اپنے ذات اور راہ پر آنسو بہاتا ہوں. محو ہو گیا. ہاں کہتے ہیں لا صفت علی, وہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ میں ہو جائے تو اس کے تو کوئی ہوش و واس ہی نہیں ہے. شراب کی چیز تھوڑی جی, یہ شراب ہی ہے نا, یہ شراب والی کانسیپٹ ہے. دیدار سے بڑھ کے کیا شرم. تو مطلب پہنچ گیا حقیقت محمدیہ پہنچ گیا, اور وہاں پہ نہیں, حقیقت محمدیہ کی بات نہیں ہو رہی اب, ذات ابھی کون سی ذات ہے. اب یہ حق کی ذات کی بات ہو رہی ہے, اچھا اچھا یعنی کہ یہ حق کے مقام کی بات ہو رہی ہے اب. اچھا. تو کہتے ہیں کہ جی اب یہ کہ عربی میں نا ولست بالظاہی کے باقی, کہ نہ میں ہنس رہا ہوں تو نہ میں رو رہا ہوں, تو میری ایسی حالت ہوگی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نہ میں اپنے ذات کو دیکھ رہا ہوں اور نہ ہی میں اپنے اس ریل یعنی کہ جس چیز سواری پہ ہیں اس کو طرف دیکھ رہا ہوں. اب نیچے شیخ نے جو انہوں نے ابن صدقین نے شرح کی ہے کہ جی بایزید بستامی کہا کرتے تھے, ضحک تو زماناً و بکئی تو زمانہ, کہ ایک وقت تک میں روتا رہا, ایک وقت تک میں ہنستا رہا, لیکن آج میں نہ میں ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں. شیخ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ صفت سلب کر لی گئی ہے, وہ اس حیرت مقام حیرت پہ پہنچ گئے ہیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ جی کئی فاصباتا, ہاں جی بتائیں کیا حال ہے صبح صبح آپ کا. تو کہتے ہیں لا صباح لی ولا مسا, کہتے ہیں نہ کوئی صبح ہے تو نہ کوئی شام ہے. صبح اور شام تو اس کے لیے ہیں کہ جو صفت سے مقید ہے, اور میری کوئی صفت نہیں. جب آپ ذات میں گم ہو جائیں تو پھر آپ کا کوئی ہوش و واس والا سلسلہ نہیں ہے. اصل میں نے ذات سے گم سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وہ ذات کا ادراک کرتا ہے, گم سے مراد ہے وہ اس کی کوئی ایک تجلی ہوتی ہے بس. اس تجلی میں آپ ایسے گم ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی وہ نہیں رہتا.
ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਵਾਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ दीदी कह रहे थे बातें ना करें। आज ना कोई मूड नहीं किसी बात के कोई एक गल बाहर जाए ਚਲੋ ਜਾ ਤੇ ਰਹੀ ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जितनी जिस हंसों में जाती ना टूटी पड़ी हो जितनी जिस हंस से वही मैं कह क्लिप को देखेगा अच्छा जी आगे चलते हैं हम किधर पहुंचे थे ये तो बीच में ही रह गए कहीं ठीक है जी ठीक है मैं ना हंसता हूँ ना अपने ज़ात और राह पर आंसू बहाता हूँ ठीक है आगे क्या था जनाब जब वितर यानी खुदा की यानी वाहिद की इन नीयत वादी मुक़द्दस में ज़ाहिर हुई तो मेरी इन नीयत ज़ायल हो गई अब ये हक़ की बात कर रहे हैं कि जब मैं उस मकाम पे पहुंचा तो वो ज़ाहिर हुआ तो फिर मैं फ़ारग हो गया यानी कि मैं नहीं हूँ खत्म हो जाता है। इसी वजह से वो कहते हैं ना मदोश हो गया फना हो गया ये वो है हाँ होने से मुराद ये नहीं है कि बस खत्म ही हो गया यानी जब सूरज अवतार से होता है तो चांद नजर नहीं आता चांद अपनी जगह मौजूद है ना यही कैफियत है बंदे की भी जब पहली जी बात है उसके सामने उसकी क्या हैसियत मेरा नफ्स गायब हो गया मैं मेरा इदराक ख़त्म हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं फना मदोशी में चला गया ये वो चक्कर है बस और मैं जुफ्त के बाद दोबारा से ताक हो गया जुफ्त ये वजूद के साथ जुफ्त हुआ था ना रूह और जिस्म के मिलाप से ये फिर दोबारा से मतलब ये वजूद सब फारग मैं उधर अकेला मेरी रूह मेरा नफ्स भी बल्कि ख़त्म कोई इदराक नहीं मैं ताक हो गया दोबारा से आगे कहते हैं जी अब वहाँ साइक और हादी भी मादूम हुए अच्छा इसके नीचे कुछ इन्होंने इशारा लिखा हुआ है 10 नंबर साइक और हादी ठहरे यहाँ से पढ़ते हैं साइक से मुराद है अकल हादी से मुराद है शरा समझ आइए समझ आइए ये वो मकाम था कि जो वो नहीं कह रही थी कि वो शराब पी है कि नहीं पी पी लेती है खुद कह रहे हैं अकल भी ख़त्म शरीयत भी ख़त्म सारी बात है जब शराब पी लोगे तो फिर तो कोई चीज़ नहीं रहती साइक अकल है ना साइक वो होता है कि जो साक आपको लेके चलता है मतलब पीछे से आपको आगे लेके चलता है और हादी वो होता है जो आगे से आपको लेके चलता है वो भी पीछे पलटी मार गया ना एक पीछे से आपको गाइड कर रहा है और एक आगे से आपको गाइड कर रहा है शरीयत आपको आगे से गाइड कर रही है अकल आपको पीछे से गाइड कर रही है वो दो फारग हो गए अकल भी पीछे नस गई वो बिचला बंदा जो फारग हो गया बिजला फर्क हो गया तो एक इधर के इधर ऐसा जब बिचला ही कोई नहीं है तो किसको करेंगे खुद सोचो ना जब शेख ने पिछले शहर में बता दिया कि मैं वितर हो गया हूँ यानी कि उधर से जो ज़ाहिरी निज़ाम था ख़त्म हो गया तो ये आखने उसने गया किधर है हम रनमाई तो तब होगी ना कि जब उसमें रहेगा हाँ कोई चीज़ होगी बनी की जाती है ना साइक और हादी भी कहते हैं जी मादूम हो गए यानी कि मैं गया तो ये चीज़ें भी गई नेचुरली आगे क्या कहते हैं वहाँ ये इनफराद इज्तमा बना और साइक हादी से जा मिला अब कहते हैं पिछले दरमियान जो निकल गया तो वापस जुड़ गए वो कहते हैं कि जी इब्न सौदकैन के मुताबिक जो साइक और हादी पिछले शेर में गुम हो गए थे मादूम हो गए थे इस शेर में वो सालिक कायन हो गए अब शरा और अकल हक में गुम हो गई इज्तमा हो गया ना एक हो गया सब कुछ टोटल जो कहानी थी वो एक हो गई अब बीच में और कुछ नहीं रहा ये मकाम जमा की तरफ इशारा है देखें जब हक आता है ना फिर कोई नहीं रहता फिर कुछ नहीं रहता ये आपने ज़हन में रखना है उधर एक ही है ये तौहीद और तफरीद थी जो शेख बताना चाह रहे थे अशार में खैर खुल के बताइए ये तफरीका ये जुदाई जो नहीं ये मजमूए में चेंज हो गई और हादी और दूसरा हादी जो नहीं है वो मिल गए अच्छा आगे क्या जनाब और मैं इस आली शर्फ में अब्द की सूरत में लौटा और मेरे औकात मानिंदे ईद हो गए ठीक है जनाब आगे क्या कह रहे हैं अच्छा इसमें तो उन्होंने काफ़ी लंबा हाशिया लिखा है पिछले वाले में हो शेख उधर इब्न सौदकैन ने बड़ी गहरी बात लिख दी है वो मैं अगर बयान करूँगा तो दोनों में से कोई चीज़ बंद हो जाएगी इसको बाद में बयान करेंगे नहीं बाद में करेंगे ये बहुत गहरी है इसी वजह से उन्होंने लिखी है पूरा एक पैराग्राफ लिखा है बाकी शेरों की छोटी छोटी शरह चल रही थी इसकी इब्तदा जो नहीं है सिर्फ मैं वो आपको बता देता हूँ आगे नहीं बताऊँगा वो कहते हैं ये वो मकाम है जिसको बाज़ अहले तरीक़त कबूल नहीं करते और हमसे पूछा जाए तो अक्सर नहीं करते वो उन्होंने तो बाज़ का लिखा है कि चंद लोग हो सकता है उस दौर में चंद ना करते हों आज के दौर में अक्सर ही नहीं करते हाँ तो बाकी इसको बाद में देखेंगे क्या है ये अशार ख़त्म करते हैं ना ठीक है जी मैं इस आली शर्फ में अब्द की सूरत में लौटा कि मेरे औकात मानिंदे ईद हुए
ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہتے ہیں جی عالی جو شرف ہے نا وہ تو مراد ہے معارف، کہ مجھے جو معارف وہاں پر ملے. میں عبد کی صورت میں لوٹا، یعنی کہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت من عرف نفسہ وعرف ربہ، تو وہ جو معرفت پائی تو عبد کی صورت میں لوٹا، اپنی عبودیت کا عرفان حاصل ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ پتہ چلا کہ عبودیت کون سا مقام ہے. اچھا جی، اور میرے جو اوقات تھے وہ آیات یعنی کہ عید ہو گئے. میرے انفاس، اوقات سے مراد ہے میرے انفاس، میرے سانس. ہر نفس، ہم کہتے ہیں نا ہر دم، ہم دم کو معنوں میں، وقت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں اور سانس کے معنوں میں بھی لیتے ہیں. دونوں معنوں میں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دم ہے کہ میرا ہر دم جو نہیں ہے عید ہو گیا. کیا عید ہوا؟ سارت کلھا سرورن و نورن، یہ سارے سرور اور نور بن گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس بہا ما کان عندی من غم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نہیں ہے میری ان سانسوں میں میرے اپنا جو سانس ڈالا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے چیز بتائی اس میں جو بھی یہ سارا معاملہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ جی میرے سارے جو غم تھے دعوے والے وہ ختم ہو گئے. جو سب سے بڑا انسان کا جو دعویٰ ہے نا، یہ سب سے بڑا ٹینشن ہوتی ہے نا. تو سارے دعوے میرے ختم ہو گئے، مجھے حق تعالیٰ کا وہ بھی مل گیا، اور میں عبودیت کا بھی مجھے معرفت مل گئی، مجھے ساری چیزیں مل گئی سادہ لفظوں میں. تو یہ شعر کا یہ مطلب ہے کہ جی عالی شرف میں عبد کی صورت میں لوٹا کہ میرے اوقات مانند عید ہوئے. عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کے آنا. ہاں جی یہی ہے. وَأُبْتُ مَوْلًا فِي ثِيَابِ الْعُلَا وَصَارَتِ الْأَحْيَانُ آیادی. مولا کا مطلب ہے کہ بندہ، میں لوٹا، ابتو لوٹا بندے کی حیثیت میں یعنی عبودیت، فی ثیاب العلا، لیکن میرے کپڑے بڑے اعلیٰ تھے. وہ جو معرفت مجھے ملی ہے نا، میں وہ اعلیٰ کپڑے پہن کر ایک بندے کی شکل میں لوٹا. اب یہ حق سے لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. وصارت الاحیان و آیادی، اور میرے انفاس جو نہیں ہیں وہ عید کی طرح بار بار لوٹنے والے ہو گئے یا حق کی طرف ہو گئی، اس طرح کے. پھر میں نے علم سے انہیں مخاطب کیا جو اس مقام میں حاضر یا ان سے انجان ہے، اس سے انجان ہے. وَقُمْتُ بِالْعِلْمِ لَهُمْ مُفْسِحًا، ہمارے جیسوں کے لیے. شیخ کہہ رہے ہیں جو مجھے ملا میں نے وہ سب پھر ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے. اخاطب الحاضر والبادی، کہ جو حاضر ہے، ہاں بادی نہیں، بادی حاضر کہتے ہیں جو کسی شہر میں رہتا ہے اس کو عربی میں حاضر کہتے ہیں، اور بادی کہتے ہیں جو گاؤں میں رہتا ہے، یعنی کہ جو ان چیز سے تھوڑا بہت واقف ہے اور جو انجان ہے. تھوڑا بہت واقف اور انجان ہے، اس کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں نہیں. ہاں تو ایسے بھی تھوڑے بہت حاضر ہو گئے. ٹوٹل وادی تو نہیں ہے، ٹوٹل ہے تو بالکل کچھ بھی نہیں نہ پتہ جس کو. تھوڑا بہت تو پتہ چل گیا نا یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو انجان اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ واقف کو. ہاں انجان اور واقف کے لیے میں نے یہ سارا علم لکھ لیا. تو یہ جناب یہ باب بھی ختم ہو گیا ہے، اور اسی باب کے اختتام پہ اپنی اس نشست کو بھی ختم کرتے ہیں. نہیں آپ حاضر تو ہیں نا، جو حاضر رہتا ہے وہ واقف بھی ہو ہی جاتا ہے، جو حاضر رہتا ہے وہ واقف ہو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دماغی طور پہ حاضر ہو.